السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو بذات خود ایک عظیم معجزہ ہے، اسی لیے اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ جو قرآن کریم کی بلاغت اور اس کی بے مثال اسلوب اور تاثیر کو کسی دوسری زبان میں منتقل کر دے بالکل ناممکن ہے، لیکن یہاں اپنی بساط کے مطابق میں یہ پوری کوشش کروں گی کہ قرآن کریم کا مطلب آسان، بامحاورہ اور رواں انداز میں واضح ہو جائے۔ یہ ترجمہ بالکل لفظ ترجمہ بھی نہیں ہے اور اتنا آزاد بھی نہیں ہے جو قرآن کریم کے الفاظ سے دور چلا جائے۔ یہاں وضاحت کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ حتی الوسع قرآن کریم کے الفاظ سے بھی قریب قریب رہنے کی کوشش کی جائے گی، اور جہاں قرآن کریم کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تفسیروں کا احتمال ہے وہاں یہ کوشش بھی کی جائے گی کہ ترجمے کے الفاظ میں بھی وہ احتمالات باقی رہیں، اور جہاں ایسا ممکن نہ ہو سکا وہاں سلف کے مطابق جو تفسیر زیادہ راجح معلوم ہوئی اسی کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں لمبی تفسیری مباحث اور علمی تحقیقات کو نہیں چھیڑا جائے گا کیونکہ اس کے لیے بفضل اللہ تعالی مفصل تفسیریں موجود ہیں، البتہ مختصر حواشی میں چھنی چھنائی بات واضح کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی جو بہت سی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہی حاصل ہوئی ہے، اور میری یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ میں قرآن پاک کا آسان الفاظ میں ترجمہ آپ کے سامنے لا سکوں، آپ کے سامنے بیان کر سکوں، جو کہ معمولی پڑھے لکھے افراد بھی بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک مجھے ترجمہ و تفسیر آسان الفاظ میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے مسلمانوں کے لیے مفید بنا دے اور مجھ جیسی نکارہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے وحی اور اس کی حقیقت کے بارے میں۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اسی لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لیں گے۔ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسری یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسا پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی کہ آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل، اور تیسری وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کا ذریعہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی اگزامپل آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے،
لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ تو ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ اس دیوار کو کس انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسے ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے۔ مثلاً اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، اب یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ تو اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہی بات ایک اور مثال سے شاید زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اس سے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتی ہوں، میں ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتی ہوں کہ یہ کسی ٹھوس چیز سے بنی ہوئی ہے، اس کا اگر میں ٹریگر دبا کر یہ جان سکتی ہوں کہ اس سے ایک گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے، اس کی آواز سن کر مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی نالی کو سن کر یہ پتہ لگا سکتی ہوں کہ اس میں سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ ساری اطلاعات مجھے میرے ظاہری حواس یعنی کہ آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے فراہم کیے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس نے کس نے بنایا تو میرے یہ ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس موقع پر میں عقل سے سوچتی ہوں، تو عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنی ہوئی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، یقیناً کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے۔ وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آتا ہے اور نہ میری کان اس کی آواز کو سن رہی ہے، مگر اپنے عقل کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے۔ تو اب ایک اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے۔ اس سوال کے جواب میں بھی میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ میں عقل سے سوچ سکتی ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثلاً اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی ہو، تو اس کے بارے میں عقل سے سوچتی ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاتے انسان کو موت کی نیند سنا دیا، اس کی بیوی کو بے وقوع کا زخم لگا دیا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کیا، اسی لیے یہ مجرم ہے اور اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھر اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے۔ لیکن کیا دوسری طرف وہی عقل ایک دوسری دلیل دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جس مقتول کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے نہ اس کی بیوی بچوں کو ان کا محبوب واپس مل سکتا ہے۔ تو اس کے بجائے اگر اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو اس کے وہ بیوی بچے مصائب کا شکار ہوں گے جن کا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئی ہیں، اسی لیے نری عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ تو یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہیں نہ میری عقل۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی درکار ہوتی ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ تو اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب فراہم کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے،
اور ان کے ادراک کے لیے نری عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود کا ہی قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، لیکن جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ لیکن اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہے، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانے کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی و رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا ہے کہ وحی کی کیا حقیقت تھی، وحی کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اب جو ہم جانیں گے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے طریقے کیا تھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کیسے متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی اتنا زد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھڑکنے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کے آخر میں بھی یہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ وحی کی اس کیفیت میں
بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کی بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا. اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی. بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی. وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا. ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں. بہرکیف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی. وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے. لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہی ظاہر فرمائی تھی. دوسری مرتبہ معراج میں اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام عجیات پر. پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے. چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے. یہ شرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے. البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں. وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے. آج کا لیسن یہی اختتام ہوتا ہے. آج کے لیسن میں ہم نے جانا ہے وحی اور اس کی حقیقت کے بارے میں. وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی اس بارے میں ہم نے پڑھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے کیا تھے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے تاریخ نزول قرآن کے بارے میں. سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کے بارے میں. مکی اور مدنی آیتیں کیا ہوتی ہیں، انہیں مکی اور مدنی صورتیں کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا تدریجی نزول کب ہوا تھا اور شان نزول کے بارے میں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.